أنتم لباس لهن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ان اللہ لا یستحی من الحق. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل پروگرام میں اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مقاربت کے کچھ اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی. جو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان باتوں میں مقاربت کے اصول کے تعلق سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اپنے شریک مقاربت اس کے ساتھ پورا تعاون کریں، سہیوگ دیں اور اس کو تڑپتا ہوا نہ چھوڑ جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقاربت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ دونوں کا انزال ایک ساتھ ہو. اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر بھی آپ اپنی ضرورت پوری کر کے الگ نہ ہو جائیں. کروٹ بدل کے سو گئے، اب آپ کو دوسرے کا کوئی مطلب ہی نہیں. وہ کس حال میں ہے، کیا پریشانی اس کو ہے، کیا پریشانی نہیں ہے. بعض لوگوں نے ایک لیڈی کا قصہ لکھا ہے. ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی اس الزام میں گرفتار ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے. پولیس میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور بد کرداری میں ملوث ہے. شوہر نے جب آ کے اس کی رپورٹ لکھوائی تھی تو ان لوگوں کو، پولیس والوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لیڈی کیسی ہوگی. لیکن جب جا کر وہ لوگ ملے اور اس کو لے کر تھانے میں آئے تو تھانے دار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی نہایت درجہ حسین خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی سمجھدار ہے، اور اس کا شوہر بھی نہایت حسین خوبصورت ہینڈسم نوجوان. تھانے دار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اتنے حسین خوبصورت ہینڈسم نوجوان کو چھوڑ کر یہ عورت اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی ہے. اس کو بڑا غصہ تھا اس عورت کے اوپر. وہ چاہتا تھا کہ ایسی عورتوں کو زبردست سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ اس سے پہلے وجوہات جاننا چاہتا تھا کہ جو شکایت لکھوائی گئی ہے شکایت درست ہے. پتہ چلا شکایت درست ہے. اس کو اور زیادہ تعجب ہوا. عورت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جو الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے وہ الزام بھی درست ہے. اس نے جاننا چاہا آخر کیوں، یہ بے وفائی کس لیے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے شوہر کو سوائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے اور مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. تھانے دار نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اصل پرابلم اس کی سمجھ میں آئی کہ اصل پرابلم کیا ہے. یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اگر شوہر اپنی بیوی سے صرف اتنا تعلق رکھے کہ اپنی ضرورت پوری کرے پھر بعد میں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اول تو مداعبت اور مقاربت سے پہلے ہنسی مذاق وغیرہ کی کوئی چیز نہیں. آئے اپنی ضرورت پوری کی اور چلے گئے. بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو کب انزال ہوا نہیں ہوا، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کے شریک کا کیا حال ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس کا دل بھرا کہ نہیں بھرا، آپ نے اپنا دل بھر لیا، اس کا کیا حال رہا. اگر اس بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیگم کسی دوسرے کو تلاش کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بات صرف دل میں رکھیں اور باقی اپنے شریک کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں. اگر آپ کو تکنیک نہیں آتی کسی سے پوچھ لیں، کوئی کتاب لے کر پڑھ لیں، اپنے آپ کو بہتر
बनाने की कोशिश करें, अपनी जिनसी कुव्वत के बढ़ाने के लिए दवाएं खाने की अगर आपको ज़रूरत है दवाएं खाएं, एहतियात करें, लेकिन ऐसा ना करें कि इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह होकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लें और उसको यूं ही छोड़ दें। ऐसा अगर करेंगे तो आखिर में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा और इस शर्मिंदगी से आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में औरत को कई तरह की परेशानियां लाहिक हो जाती हैं। अव्वल तो ये कि उसको आसूदगी नहीं होती, दूसरा ये कि इस तरह से अगर उसको इंजाल नहीं होता और मुकारबत बंद कर दी जाती है तो उसके गुर्दों में वरम पैदा हो जाता है और ये गुर्दों का वरम आगे चल के पथरी का सबब बनता है और फिर वो लिकोरिया के शिकार हो जाती है। और आप जानते हैं कि लिकोरिया बहुत ही मूजी मरज़ है। बज़ाहिर तो उससे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती, जब तक वो इंतहाई शक्ल इख्तियार ना करे तब तक उससे बदबू और दूसरी चीज़ें भी पैदा नहीं होती, एहसास नहीं होता। लेकिन वो औरत के हुस्न को, जमाल को, खूबसूरती को, उसकी सेहत को, उसकी तंदुरुस्ती को, उसके स्वास्थ्य को इस तरह से ख़त्म कर देता है जैसे एक बताशा आप लें और पानी में डाल दें। जिस तरह से वो बैठ जाता है और घुल जाता है और बाद में पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गया, ऐसे ही औरत लिकोरिया की वजह से घुल जाती है। उसकी सेहत, तंदुरुस्ती, हुस्न और जमाल सब तबाह हो जाते हैं। लिहाजा उसको बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी जिनसी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तकनीक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और इसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छेड़ते हैं एक और मसला। अगला मसला हमारा, चूँकि जिनसी ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ चल रहा है, शबे ज़फ़ाफ़ या सुहागरात से मुताल्लिक़ चल रहा है, तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इसका मुनासिब वक्त क्या है। इससे पहले कि हम आपको उसका मुनासिब वक्त बतलाएं, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आते हैं और फिर इस मौजू को मौजूए सुखन बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। टीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल। हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह ताला के मुबारक पाक नामों और सिफात की खुसूसियात। हर सनीचर रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। इलाज जिस्मानी हो या ज़हनी, उस शख्सियत के तालीमात से जानिए जिन्हें चुना गया सारे आलम के लिए। शिफा तिब्बे नबवी का खजाना। हर मंगल दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए
शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। मौत की हौलनाकियां, जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। हाँ, तो नाजरीन, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि वक्त क्या होना चाहिए, मुकारबत का, हम बिस्तरी का, मुबाशरत का। वक्त बहुत अहमियत रखता है। अगर आपने सही वक्त का इंतखाब नहीं किया तो खदशा है कि आप कई तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हो जाएंगे, और ये बीमारियां आपकी जिनसी ज़िंदगी को दुश्वार से दुश्वार तर बना देंगी। और एक ऐसा वक्त आएगा कि आप जिनसी ताल्लुकात से भागेंगे, दूर होंगे, और सेहत और तंदुरुस्ती आपकी दिन ब दिन गिरती चली जाएगी। इसलिए वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और इस बात को खूब अच्छी तरह से जहन नशीं कर लेना चाहिए कि इस सिलसिले में उलमा ने, अतिब्बा ने जो हिदायत हमें आपको दी हैं, उनको हम अच्छी तरह से कान से सुने और दिल में जगह दें, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। उलमा ने और अतिब्बा ने जो तहकीक और तजर्बे के बाद हमें हिदायत दी हैं, उनमें सबसे पहली हिदायत जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और जिसमें अक्सर नौजवान गिरफ्तार होते हैं, कभी भी जिमा ना करें, मुबाशरत ना करें, मुकारबत ना करें, मिलाप ना करें जब आपका पेट भरा हुआ हो। अभी आपने खाना खाया, आधा घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद आप चले मुकारबत करने के लिए, जिमा करने के लिए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हज़ारे दूर रहें इससे। अगर आपने ऐसा किया तो आप शदीद किस्म के कब्ज़ में, हज़म की ख़राबी में मुब्तला हो जाएंगे, भूख ख़त्म हो जाएगी, मैदे पे आपके वरम पैदा हो जाएगा, और वरम की वजह से आपका मैदा आपके दिमाग को हमेशा यही सिग्नल देता रहेगा कि पेट भरा हुआ है, खाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन गुजर जाएगा और आप खाना नहीं खाएंगे क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है। कोई कहेगा भी कि आओ भाई खाना खा लो, टाइम हो गया, क्या करें, भूख नहीं लग रही है। हर एक आदमी से यही शिकायत करते फिरेंगे, भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लगती है। भूख क्यों नहीं लगती? पेट को ज़रूरत है, जिस्म को ज़रूरत है, आपके जिस्म को एनर्जी चाहिए, लेकिन दिमाग को जो सिग्नल जाना चाहिए वो सिग्नल आपका गलत जा रहा है। आपका मैदा वरम की वजह से यह सिग्नल भेज रहा है कि पेट भरा हुआ है, लिहाजा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इच्छा होती ही नहीं खाने की। तो ये होता कैसे है? भरे पेट पर मुकारबत करने से, जिमा करने से, और अक्सर नौजवान इब्तिदा में इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से आप उसकी सेहत भी ख़राब करते हैं और अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं। तमाम अतिब्बा, तमाम उलमा, तमाम डॉक्टर्स इस बात से आपको मना करते हैं, रोकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, अगर आपको किसी ख़ास वक्त में जमा करना है, मुकारबत करनी है, मिलना है, आपको चाहिए कि 2.5-3 घंटा पहले खाना खा लें। खाना जूद हजम खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। आपकी खुराक 4 रोटी की है तो 3 रोटी खाएं, आगे पीछे फिर खा लें। लेकिन जब ये काम आपको करना है तो इसके लिए आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, और खाने पीने में आपको एहतियात ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस सिलसिले में आपको याद रखनी चाहिए, जैसे पेट भरी हालत में जिमा करना, मुकारबत करना मना है, गलत है,
صحت کو ناکارہ کرنے والا ہے، ایسے ہی بھوک کی حالت میں بھی نہ کریں۔ بھوک کی حالت میں اگر آپ کرو گے تو جسم میں ویسے ہی انرجی کی کمی ہے، اور آپ انرجی اور ویسٹ کرو گے تو کمزوری جسم کی اور بڑھ جائے گی، اور اس ذریعے سے جو کمزوری پیدا ہوگی وہ عام کمزوری نہیں ہے۔ عام کمزوری کھانا پینا کرنے سے، بھر پیٹ کھا لینے سے 2-4 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیکس کی جو کمزوری ہوتی ہے، یہ کمزوری 2-4 گھنٹے میں پوری نہیں ہوتی۔ لہذا یاد رکھیں، کبھی بھی بھوکے پیٹ آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے شدت کی، لیکن آپ اس بھوک کو جس میں کھانا پینا کیا جاتا ہے اس کو درکنار کر کے دوسری بھوک مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بہت ہانی پہنچنی ہے۔ اس سے بچانے کے لیے آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، ہلکا پھلکا کھا لیجئے، 2-2.5 گھنٹے گزر جانے دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ مقاربت کے لیے تیار ہیں اور آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کھانا کھایا تھا آپ نے، آپ بھوکے بھی نہیں ہیں، ابھی نہیں کھایا، لیکن تکان بے انتہا ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں اور تکان کے مارے تمام بدن چور ہو رہا ہے۔ ایسے میں آپ مزید جسم کو بے جان نہ کریں، تکان کی حالت میں مقاربت نہ کریں کبھی بھی، بلکہ سو جائیں، آرام کر لیں۔ آپ کے جسم میں جو شکتیاں، انرجی جو کم ہو گئی ہے، سونے کی وجہ سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا، وہ طاقتیں آپ کی بحال ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اب کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-4 گھنٹے آرام کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ضد تکان کی حالت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اعصابی کمزوری کی طرف لے جائے گا، آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے۔ اور کئی بار اگر آپ نے یہ عمل کیا، ایک بار ایسا کر لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں میں نے فلاں وقت کیا تھا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ایک وقت کر لینے سے کچھ نہیں ہوا، لیکن بار بار اگر یہ عمل دہراتے ہیں آپ، تو آپ یاد رکھیے آپ کی نگاہ کمزور ہوگی، ہاضمہ آپ کا خراب ہو جائے گا، راشا پیدا ہو جائے گا ہاتھوں میں، آپ کو کپکپاہٹ شروع ہو جائے گی، اور اعصاب آپ کے کمزور ہو جائیں گے، نیند آپ کی کم ہو جائے گی، اور یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ہم کسی دعوت میں گئے تھے، یا کہیں فوڈ پوائزن ہو گیا، الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، الٹی اور قے ہو جانے کی وجہ سے طبیعت کافی نڈھال ہو گئی، اب ہم اس سے ابھر گئے ہیں، اب الٹی نہیں ہو رہی ہے، طبیعت بحال ہو گئی ہے، اب ہو گئی تو اب ہم چلے اس کام کے لیے، بالکل غیر مناسب ہے۔ الٹی اور قے ہو جانے کے بعد جسم میں بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب تک یہ حالت آپ کی اچھی نہ ہو جائے، آپ کی طاقت پھر سے بحال نہ ہو جائے، اور جو تت آپ کے نکل گئے ہیں الٹی کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں دوبارہ پورے نہ ہو جائیں، تب تک آپ مقاربت نہ کریں، جمع نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اسی طرح سے کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ حزن و ملال میں، رنج اور تکلیف میں ہیں، طبیعت نشاط میں نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ماحول تھا، یا بیوی نے کہا، یا کچھ ہوا، دماغ میں آیا لاؤ یہ کام کر لیں، ہرگز نہیں۔ بہت زیادہ رنج کی حالت میں اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اعتدال کی حالت میں کرنا چاہیے۔ کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، سفر سے آئے تھے، تکان دور ہو گئی، الٹی قے ہوئی تھی لیکن بدن میں دوبارہ انرجی آ گئی، اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ حزن و رنج کی حالت میں یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ مقاربت نہ کریں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، یا آپ خالی پیٹ ہوں، یا آپ کو بہت تکان ہو رہی ہو، آپ کو قے یا الٹی ہوئی ہو، تو پھر کس وقت کریں؟ جواب ہے جب کھانا ہضم ہو چکا ہو،
طبیعت اعتدال پر ہو اور رات کا ایک حصہ گزر چکا ہو. یہ وقت ہے مقاربت کا، ملنے کا، اچھا، بہتر، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور اگر اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں کوئی اولاد دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی. رات کے ابتدائی حصے میں مقاربت کرنے سے کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ہی دن میں بھی اگر کوئی موقع ایسا ملتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھ کر ملا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں تم جس وقت جیسے چاہو آ سکتے ہو. لیکن ایک لمبے تجربے سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی، جیسے کسان ہر وقت اپنی کھیتی میں کوئی بھی بیج نہیں ڈال دیتا اور نہ کوئی فصل بونے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کھیت جوتنے کے اوقات الگ ہیں، پانی دینے کے الگ ہیں، بیج ڈالنے کے الگ ہیں، کھیتی کاٹنے کے الگ ہیں. ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے. تو جب اس کو ہم ایک مناسب وقت میں کریں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا اور بہترین پھل لے کر آئے گی. لیکن ہم الٹپ ہر چیز کریں گے. جب جتائی نہیں کرنی چاہیے جب جتائی کر دی، جب بیج نہیں ڈالنا چاہیے جب بیج ڈال دیا، جب نرائی نہیں کرنی چاہیے جب نرائی کر دی، تو فصل اچھی نہیں آئے گی اور ہماری محنت ضائع چلی جائے گی. ہماری محنت کم ہو اور نتیجہ بہتر اور اچھا آئے، کوشش انسان کو اسی بات کی کرنی چاہیے. تو آپ کھانا ہضم ہو چکا ہو، تکان دور ہو چکی ہو، اس وقت کسی طرح کی پریشانی اور الجھن نہیں ہے، اعتدال کی آپ حالت میں ہیں، رات کا آخری حصہ ہے. اب ایسے میں آپ مقاربت کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کیسہ منی بھرا ہوا ہو، طبیعت جوش پر ہو، طبیعت اس کا مطالبہ کر رہی ہو، تو ایسے میں ملنے سے کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ طبیعت کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو باتیں آپ کو ذکر کی گئیں، اسی سے متعلق اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اور باتیں رکھیں گے. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.